استعمال کرے. بخاری کی یہ حدیث کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک جو ہے وہ ذمہ دار ہے، اور جن کے اوپر وہ ذمہ دار ہے اس سے اس ذمہ داری کا سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ یہ ذمہ داری جو ہے وہ کیا ہے. تو اس اعتبار سے ہر جگہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ انسان کی ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری میں اپنی جان کے اوپر ذمہ داری ہے، پھر اولاد کے اوپر ذمہ داری ہے. تو یہ سارے کے سارے کام جو ہے وہ ہمیں کرنے پڑیں گے. میں نے یہ چیزیں آپ کو بتائی ہیں. اب میں جو ہے وہ ادھر آتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک گروہ ہے جس نے مغرب کا مطالعہ کیا ہے، بہت گہرا مطالعہ کیا ہے مغرب کا، مغربی فلسفے کا بھی اور مغربی سائنس کا بھی. تو جو ان کو مغربی نظام ہے نا، ان کے اندر بہت برائیاں نظر آئی ہیں. مثلا جو اس وقت مغرب کے ہاں سود کا نظام ہے، بہت وسیع سودی نظام ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ اور مغرب کے اندر جو ہے وہ مختلف نظام اقتصادیات کے ہوں یا معاشرت کے ہوں یا معیشت کے ہوں. اسی طرح جو ہے وہ مغرب کی جو ٹیکنالوجی کی ترقی ہے اس سے فرد بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، حکومتیں بھی فائدہ اٹھا رہی ہیں. تو انہوں نے جو ہے وہ ہر نظام کو جو ہے وہ جانچ کر اس کے بارے میں ایک رائے قائم کر دی ہے کہ یہ اصل میں آپ دھوکہ نہ کھائیں، ان کی جو جڑیں ہیں اس کے اندر بھی خرابی موجود ہے. اس لیے مغرب کی کوئی چیز جو ہے وہ اپنائی نہیں جا سکتی، اس کو اختیار نہیں کیا جا سکتا. اور اس کے اندر چونکہ ان کی بڑی محنت ہے سائنس اور فلسفے کے اندر، مغربی فلسفہ اور سائنس اس کی کباتے، اس پر انہوں نے بہت کچھ لکھا بھی ہے. اور اس کے بارے میں ایک اچھا بھلا گروہ جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے جو کہتا ہے کہ مغرب کا کوئی نظام جو ہے وہ ہم اختیار نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ یہ جو سود ہے اس کے بارے میں بھی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ مغرب کے یہ جو بینکوں کے سسٹم ہے اور اس طرح مغرب کی جو اجتماعی اسکیمیں ہیں وہ تمام کی تمام اسکیمیں جو ہیں وہ بنیادی طور پر حرام ہیں. تو اس لیے مغرب کی کوئی چیز جو ہے وہ اختیار نہیں کی جا سکتی. یہ ایک انتہا انہوں نے اختیار کی ہے. اور یہ انتہا اس لیے اختیار ہوئی ہے کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جب اس نے مغرب کی سپر طاقتوں کو، کل میں نے بتایا تھا کہ 5 طاقتیں سلامتی کونسل میں، ان میں سے ایک بھی مسلمان نہیں ہے. اسی طرح اور بھی جو مغرب کی صورتیں ہیں نا، انہوں نے جو ہے وہ ان کا جب جائزہ لیا تو کہا کہ مغربی اس طرح کی جو ترقی ہے نا اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، آپ ہر قسم کی ترقی اختیار کر سکتے ہیں. تو یہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے. اب کچھ لوگ جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ تنقیدی رویہ انہوں نے ایسا اختیار کیا ہے کہ کہا کہ مغرب کی کوئی چیز بھی اختیار نہیں کی جا سکتی. گویا کہ مطلب جو مغرب کے اندر جو نظام موجود ہے اس نظام کی کوئی چیز آپ یہاں اختیار نہیں کر سکتے. لیکن ایک بڑی ان کی مجبوری ہے کہ اب یہ جو ہماری آرام کے لیے بے شمار ٹیکنالوجی آ گئی ہے. اب آپ دیکھیے نا، ہم کہاں تھے پہلے؟ ہم کتابت کی اتنی بڑی اہمیت کے قائل تھے کہ لوگ یہ ثابت کرتے تھے کہ قرآن مجید کی کتابت ہوئی ہے. اسی طرح حدیثوں کے بارے میں جو ہے وہ بڑی محنت کرتے تھے کہ حدیثیں جو ہے وہ کتابت ہوئی ہیں. اب حالات ایسے بن گئے ہیں کہ اب کتابت کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب جو ہے وہ آواز بھی ہماری جو ہے وہ بہت جو ہے وہ قابو کی جا سکتی ہے ریکارڈ کر کے. اور اسی طرح جو ہے وہ اب ہمارا ڈیٹا، ہماری بہت سی جو اعداد و شمار ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اب اختیار کیے جا سکتے ہیں. اور اس سلسلے میں خاص طور پر یہ جو سسٹم ہے نا ویب سائٹس کا اور ای میل کا، اور یہ اسی طرح جو ہے وہ آپ کی ٹیکنالوجی جسے سافٹ کہتے ہیں، تو یہ ٹیکنالوجی ساری کی ساری جو ہے وہ مغرب کی ہم استعمال کر رہے ہیں. اب ان لوگوں نے جو ہے یہ مشکل پیدا یہ کر دی ہے کہ ہر چیز کے اندر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی شرعی بنیاد جو ہے وہ غلط موجود. اس لیے نہ نظام اختیار کیا جا سکتا ہے، نہ کوئی اور ان کی کیفیت اختیار کی جا سکتی ہے. اور اس کے اندر زیادہ شدت اس لیے آئی ہے کہ کچھ لوگوں نے جو ہے وہ ہر جگہ پر یہ کہہ کر کے اس کا تعلق جو ہے وہ اصل میں دنیا سے ہے، ہم اس کے اندر جو ہے وہ شریعت کے پابند نہیں ہیں.
خاص طور پر انہوں نے کہا کہ جو نظام دنیا میں کامیاب ہو چکے ہیں اور اس وقت وہ اس میں آزادی بھی پائی جاتی ہے اور اس کے اندر جو ہے انہوں نے کافی حد تک عدل و انصاف کی صورتیں بھی قائم کر لی ہیں، جمہوریت کا نظام، تو وہ کہتے ہیں کہ ان نظاموں کو جو ہے وہ آپ اگر اس کے اندر اسلامی تعلیمات کو جو ہے وہ ساتھ رکھیں تو ان نظاموں کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اب دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ان نظاموں کے اندر بنیادی طور پر خرابی ہے، وہ ان نظاموں کو قبول نہیں کرتے۔ اس کے اندر کراچی میں ایک پروفیسر ہیں، کراچی یونیورسٹی میں رہے ہیں، پتہ نہیں آپ ریٹائر ہو گئے ہوں، ان کا نام ہے خالد جامی، یہ اس موقف کے حامی ہیں، اور ہمارے یہاں پنجاب میں ڈاکٹر محمد امین ہیں جو برہان رسالہ بھی نکالتے ہیں، وہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ، اور جو ان کے بالمقابل مغربی چیزوں کو اپنا رہے ہیں، ان میں خاص طور پر جو جمعیت علماء اسلام ہے، انہوں نے ایسا رویہ اختیار کیا ہے کہ جو چیز پائیدار ہو جائے اور جو چیز جو ہے وہ پائیدار ہو کر اپنا مضبوط نظام قائم کر لے تو اس کو تسلیم کرنا چاہیے، حتیٰ کہ صرف حکومتیں نہیں، حکومت تو جب ہوتا ہے کہ انسان مجبور ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو چیزیں باقاعدہ ایک نظام کی صورت میں پائیدار ہو گئی ہیں، ان کو کسی حد تک ایسی صورت بنائے کہ ان کو اختیار کیا جا سکے۔ تو انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو یہ سسٹم ہے بینکوں کے، ان سسٹم کو باقی رکھیں، لیکن صرف سسٹم کو باقی رکھنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ انہوں نے جو ہے وہ ایسی تیاری کروائی ہے علماء کو کہ اب علماء جو ہے وہ بینکوں کے ملازم ہیں، تنخواہ بھی انہیں سے لیتے ہیں اور وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کہنے کو یہ ہے کہ وہ شرعی نگرانی کر رہے ہیں، وہ حقیقت میں شرعی نگرانی نہیں کر رہے، وہ ان کے جو سودی طریقے ہیں نا، سودی سکیمیں ہیں، ان کو جو ہے وہ پروان چڑھا رہے ہیں اور اس پر ٹھپے لگا رہے ہیں۔ اور ان کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، ان میں دیوبندیوں میں تقی عثمانی اور بریلویوں میں منیر الرحمان، انہوں نے یہ صورتحال اختیار کی ہوئی ہے۔ ایک طبقہ اس کے علاوہ اور ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر نظام کے اندر کوئی نظام شر محض نہیں ہوتا اور کوئی نظام جو ہے وہ خیر محض بھی نہیں ہوتا، نہیں صرف خیر ہی خیر اور صرف شر ہی شر ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کو بطور نظام قبول کر لیا تھا اور آپ نے جو ہے اسے باقی رکھا، پھر بعد میں یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اوروں کی محنت سے یہ ختم ہوئی ہے، اسی طرح جو ہے وہ آپ ہر نظام کو جو ہے اختیار کر سکتے ہیں، اور اختیار کرنے کے ساتھ آپ اس کا تجزیہ کریں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو ہم جو ہے وہ ترقی یافتہ صورت میں اختیار کر لیں، اور وہ چیزیں جو شرعی طور پر جو ہے وہ برائی رکھتی ہیں ان کو جو ہے وہ ہم چھوڑیں۔ تو اس طرح سے یہ تیسرا طبقہ جو ہے یہ تفصیل کے قائل ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تیسرا طبقہ جو ہے یہ زیادہ معقول ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے مغرب نے اپنے موقف کو دنیا میں منوانے کے لیے جو ہے وہ سیاسی غلبہ تو ان کا پہلے تھا، اب دنیا کے اندر جو ہے وہ ان کا اقتصادی غلبہ بھی ہو چکا ہے، جہاں تک ان کی معاشرت ہے نا، وہ معاشرت کو بھی جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ کس طرح مغربی معاشرت جو ہے یہاں پھیلے۔ صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ سیاسیات کے اندر بھی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ظلم ہے، اسی طرح اقتصادیات کے اندر بھی بہت سی چیزیں جو ہیں ظلم ہے، عدل و انصاف نہیں ہے، معاشرت کے اندر بھی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ بے حیائی ہیں۔ جیسے مغرب کا جو یہ سلسلہ ہے شادی بیاہ کا، وہاں کیا ہوتا ہے، لڑکی اپنا خاوند ڈھونڈتی ہے، خاوند لڑکی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، اور یہ ہے کہ جب تک ان کا آپس میں میل ملاپ بڑھے نہیں شادی نہیں کرتے، بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ صرف میل ملاپ ہی رہتا ہے، شادی ہوتی ہی نہیں۔ اب یہ نظام جو ہے وہ ہم کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ اسی طرح مغرب کے اندر جو ہے بہت وسیع نظام ہے جوئے کا، اسی طرح مغرب کے اندر جو ہے وہ انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں وسعت اختیار کر لی ہے، بلکہ سختی ایسی بھی ہے کہ رشتہ داری کا کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ماں باپ جو ہیں پال کر لڑکے کو جو ہے وہ الگ کر دیں، اس کے بعد ماں باپ کو یہ حق نہیں ہے کہ لڑکا اور لڑکی کے معاملے میں وہ کوئی دخل دیں۔ اگر ماں باپ جو ہیں وہ کہیں دخل دیتے ہیں تو ماں باپ کو آ کر وہ گرفتار کر دیتے ہیں، اور لڑکی اور لڑکے کو وہ آزاد کر دیتے ہیں کہ آپ آزاد ہیں۔
تو یہ جو چیزیں ہیں کہ تفصیل سے اگر مطالعہ کرنا ہو تو اقوام متحدہ کی جو تفصیلات ہے، اقوام متحدہ کا جو ہے وہ ایک منشور ہے، اس منشور کو آپ مطالعہ کریں تو بہت سی چیزیں پھر اس کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے۔ میں نے اس معاملے میں جو رویہ اختیار کیا ہے وہ یہ اختیار کیا ہے کہ اصل میں دو چیزوں کو الگ کرنا بڑا ضروری ہے، ایک ہے تمدن اور ایک ہے تہذیب۔ اور یہ میں نے اس معاملے میں زیادہ اس وقت جو ہے وہ اس کو اختیار کیا کہ جب میں نے مغرب کا مطالعہ کیا خود جا کے، اور میں نے کچھ سفر کیے ہیں امریکہ کے بھی اور کچھ سفر یورپ کے بھی کیے ہیں۔ یورپ کے اندر میں نے ویلفیئر کا نظام دیکھا، اور اسی طرح جو ہے امریکہ کے اندر میں نے جو انسانوں کے بنیادی حقوق ہیں ان کو دیکھا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ میں نے اس طرح سے جو ہے وہ ان کا تجزیہ کیا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق دنیاوی ترقی سے ہے، تجربوں سے ہے، اور ان کے اندر جو ہے وہ کوئی ایسی خرابی نہیں ہے جو غالب آ کر جو ہے ساری چیزوں کو تباہ کر دے۔ یہ ہے اصل میں تمدن۔ تمدن جو ہے مدینہ سے ہے، مدینہ کہتے ہیں شہر کو، یعنی جو انسان گاؤں سے شہر کی طرف آتا ہے تو اسے کہ نئی نئی چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے، تو اس لیے یہ اصل میں ہماری جو ہے یہ ترقی ہے سائنس اور فلسفے کی۔ سائنس اور فلسفے کی وہ ترقی جس کا تعلق حق و باطل سے نہیں ہے، اس لیے کہ سائنس اور فلسفے کا تو کام ہے حقیقت جاننا، واقعاتی صورتحال جاننا۔ تو پھر ایسی صورت جو ہے ان سب چیزوں کو آپ حرام نہیں کہہ سکتے۔ تو ایک ہے تمدن اور ایک ہے آپ کی اقدار، ویلیوز، اخلاقی اقدار ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ آپ کے رشتوں کی اقدار ہیں، رشتوں کی حقوق ہیں صلہ رحمی کی صورت میں۔ تو اسی طرح جو اس طرح کی چیزیں ہیں نا ان کو تہذیب کہتے ہیں۔ تو تہذیب جو ہے یہ تو ہم مغرب کے ساتھ ہمارا ٹکراؤ ہے۔ اخلاقی اقدار مثال کے طور پر مغرب کی بنیاد کیا ہے کہ یہاں تک آگے بڑھ جاؤ کہ جنس کی خواہش ہی نہ رہے، اس طرح کے تعلقات ہو جائیں۔ یا یہ ہے کہ اس معاملے میں آزادی ہے، انہوں نے یہاں تک شروع کر دیا کہ عورتیں عورتوں سے شادی کریں، مردوں سے مرد شادی کریں۔ اب یہ مغربی ترقی کا ایک حصہ ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ ان کا تعلق اخلاق و کردار سے ہے۔ جن کا تعلق اخلاق و کردار سے ہے وہ تہذیب ہے، اور جن کا تعلق جو ہے وہ سائنس اور فلسفہ کی ٹیکنالوجی کی ترقی سے ہے، اس میں جو ہے وہ شر و خیر جو ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ وہ آپ کو لازمن جو ہے وہ تباہ کر دے۔ اس لیے آپ جو ہے اس معاملے میں کسی حد تک جو ہے وہ حق رکھتے ہیں کہ ان چیزوں کو آپ اختیار کریں۔ اب جیسے اب آپ کا جو ہے وہ موبائل آیا ہے، اب موبائل آنے کے بعد تو آپ کا یہ مسئلہ ہی ختم ہو گیا ہے کہ یہ جو پہلے ہوتا تھا نا گانا بجانا، اس طرح سے جو ہے بے شمار صورتیں پیدا ہو گئی ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ تصویر کے بارے میں جو ہے یہ بہت بڑی صورتحال ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ اب تو ہر موبائل کے اندر جب آپ بات کرتے ہیں تو تصویر آ جاتی ہے۔ اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں، میں انشاءاللہ اس کے متعلق میں تفصیل سے بیان کروں گا۔ میرا ذہن اس میں یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ وسعت ہے، اور جہاں تک تہذیبی اور اخلاقی اقدار ہے وہاں آپ جو ہے وہ اپنی اسلام اور اسلامیت کو نہ چھوڑیں۔ اور خاص طور پر جو ابن تیمیہ نے اقتضاء الصراط المستقیم کتاب لکھی ہے نا، اس کے اندر انہوں نے اس چیز کو کہا ہے کہ سیدھا راستہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ سیدھا راستہ اختیار کر لو، اس کے بہت سے دیگر تقاضے ہوتے ہیں، ان سے بھی آپ بچیں گے تو آپ کا سیدھا راستہ جو ہے وہ قائم رہے گا۔ تو اس لیے اس کا ترجمہ جو کیا ہے مولانا ابوالحسن ندوی نے کیا ہے اسلام کا معاشرتی نظام، یعنی گویا کہ انہوں نے اس کو اسلام کی معاشرت بنایا ہے۔ اس لیے میں نے ان دونوں کا فرق کیا ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اصل جو خرابی ہے نا اسلام اس کا مخالف ہے۔ جو بنیادی نظام ہے جس کو آپ اختیار کر کے کوئی اس میں خیر کی صورت بنا سکتے ہیں، مثال کے طور پر
اس کے لیے بڑی سوچ و بچار ہے کہ بینکوں کو جو ہے وہ ان سے سود تو جڑ سے ختم کر دیا جائے اور ان کے اندر کوئی ایسی صورت پیدا کی جائے جیسے کہ ہماری ایک تجارتی صورت ہے. اس لیے کہ بینکوں کا جو نظام ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ مال سے سرمایہ پیدا کرنا. اسلام کا نظام جو ہے وہ سرمایہ سے سرمایہ اسلام پیدا نہیں کرتا. اسلام جو ہے وہ سرمایہ کی شکل جب بدل جاتی ہے تو اس وقت پھر اسلام جو ہے وہ اس کے اندر اور اصول رکھتا ہے. میں اس کی آپ کو ایک مثال سے بات سمجھا دیتا ہوں. اسلام اس وقت دنیا میں باہمی تعاون سے بے شمار ادارے بن رہے ہیں جس میں ایک تو کوآپریٹو جو ہے وہ سوسائٹیز بن جاتی ہیں اور اسلامی دنیا میں بھی کوآپریٹو سوسائٹیز جو ہے بے شمار ہے. تاکہ تجارت کے لیے جو بڑے بڑے مرکز ہیں وہ یہی مرکز جو ہے تعاونی مرکز کراتے ہیں. تو یہ جو صورتحال اختیار ہوئی ہے اس کے معاملے کے اندر جو ہے وہ آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے. یہ اصل میں تمدنی ترقی ہے. آپ ایسا کریں کہ تمدن کو اور تہذیب کو الگ الگ کریں. اچھا مغرب جب اپنے کاموں کو جو ہے وہ منواتا ہے اس کے اندر ایک عجیب صورتحال اختیار کرتا ہے. وہ یہ اختیار کرتا ہے کہ اصطلاحات اور ان کے ترجمے سے بڑا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں ایک اصول دیا ہے کہ جس کے اندر مغالطہ پیدا ہو آپ اس لفظ کو استعمال نہ کریں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا. اس کے اندر آپ نے یہ کہا ہے کہ لفظ رائنا کے اندر جو اسلام دشمن کو رائے نکال لیتے ہیں نا, اس لیے آپ اس رائنا کے لفظ کو چھوڑ دیں. رائنا کا معنی ہوتا ہے کہ ایک بات جو ہے مجھے پوری طرح واضح نہیں ہوئی, میری رعایت رکھیے. تو بلکہ آپ رائنا کی جگہ پر لفظ انظرنا استعمال کریں. یہ اسلام نے ہمیں اصول دیا ہے کہ اگر اصطلاحات سے کچھ بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو ان اصطلاحات کو جو ہے آپ چھوڑ دیں. تو اس لیے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہماری دنیاوی ترقی ہے. خیر و شر کا مسئلہ جہاں پیدا ہوگا, عدل و انصاف کا مسئلہ جہاں پیدا ہوگا, حق و باطل کا مسئلہ جہاں پیدا ہوگا, وہ اسلامی تہذیب کا مسئلہ ہے. تو اس لیے تہذیب کی اصطلاح جو ہے وہ اس کے لیے ہے اور دنیاوی ترقی کی جو اصطلاح ہے وہ تمدن. اب اس کے اندر ایک بڑی خرابی پیدا ہوئی ہے اور اس کو مسلمانوں نے بھی اختیار کر لیا ہوا ہے. اس لیے وہ یہ ہے کہ یہ الفاظ جو ہے یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ تو ہماری اپنی زبان میں استعمال ہوتے ہیں. یہی الفاظ جو ہے یہ مغرب میں بھی استعمال ہوئے تو انہوں نے اس کا انگریزی ترجمہ کر لیا, اور جب یہ الفاظ جو ہیں یہ عربی میں استعمال ہوئے تو عربوں نے اس کا عربی ترجمہ کر لیا. عربوں نے جو اس کا عربی ترجمہ کیا ہے تہذیب کے لیے انہوں نے اس کے بالمقابل لفظ اختیار کیا ثقافت. ثقافت کا لفظ اختیار کیا. اور جو تمدن ہے اس کے لیے انہوں نے لفظ اختیار کیا ہے ہزارہ. ہزارہ ہمیں ہماری فقہ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ حضری اور قروی دیہاتی آدمی اور شہری آدمی, تو انہوں نے اس کا نام رکھا ہے ہزارہ عربوں نے. لیکن چونکہ یہ بڑا مغالطہ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے یورپی قوتیں جو ہے اس طرح جو غیر مسلم طاقتیں ہیں سپر قوتیں وہ مغالطہ دے کر جو ہے وہ ان چیزوں سے کام لے رہی ہیں. تو خاص طور پر جو ہے نا انہوں نے تمدن کا مسئلہ سامنے رکھ کر جو ہے یہ بابر کرانا چاہا ہے کہ دیکھیے ہماری تمدنی ترقی کتنی زیادہ ہے. تو اس لیے انہوں نے یہاں ایک ایسی اصطلاح جو ہے وہ استعمال کر لی ہے جس سے مغالطہ پیدا ہو. کہتے ہیں اصل میں یہ تہذیبی مسائل اور یہ جو تمدنی مسائل ہے نا اب ان کے اندر جو ہے وہ کوئی خاص بات نہیں رہی. اور مغربی نمائندہ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ جاوید غامدی وہ اصل میں کہتا ہے کہ دیکھیے گانا کیا ہے, گانا آواز کا حسن ہے, آواز کے حسن پر کوئی پابندی نہیں ہے. اور رقص کیا ہے, رقص حقیقت میں اس مفہوم کو جو ہے وہ اپنے جسم کی حرکتوں سے واضح کرتے ہیں.
تو کہتا ہے رقص بنیادی طور پر منع نہیں ہے، گانا بجانا بھی بنیادی طور پر منع نہیں ہے. تو اس طرح جو ہے وہ ہر چیز کو جو ہے وہ اس نے، اور اس کے لیے بڑا دھوکہ کیا استعمال ہو رہا ہے نا کہ اس کے لیے لفظ استعمال کر رہے ہیں سیولائزیشن. سیولائزیشن جو اصل ترجمہ ہے وہ ہے جو ہم نے لفظ تمدن بولا ہے نا، اس کا عربی حضارہ ہے اور اس کا انگریزی ترجمہ ہے سیولائزیشن. جبکہ جو تہذیب ہے اس کا عربی ثقافت ہے اور اس کی انگریزی ہے کلچر. تو کلچر کے معنی ہوتے ہیں کہ ایک چیز کو جو ہے وہ گہرا جا کر جائزہ لینا، اس لیے کہ جو اخلاق و کردار ہوتا ہے نا اس کی گہری بنیادیں ہوتی ہیں. ہمارے ہاں یہ لفظ کلچر جو ہے وہ ایک اور جگہ بھی استعمال ہوتا ہے. میں اس سے آپ کو تو خیر ضرورت نہیں ہے، آپ ماشاءاللہ جوان ہیں، شاید کسی کو ضرورت پڑ جائے. یہ جو ہمارے فضلات ہوتے ہیں نا، پیشاب پخانہ وغیرہ، ان کا جو ہے وہ ایک ہوتا ہے ٹیسٹ اور ایک ان کا ہوتا ہے کلچر. جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے اندر تو زیادہ باریکی نہیں ہوتی، اور ایک ہوتا ہے کلچر. کلچر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کی گہرائی تک پہنچ کر جو ہے اسے سمجھنا کہ اس کے اندر کیا چیزیں ہیں، اور خاص طور پر اس کو جو بیماریاں بڑی بڑی خطرناک آ گئی ہیں ان کے کلچر کے بغیر کام نہیں ہوتا. اس وقت جو ہے وہ MRI اور اسی طرح جو ہے وہ کلچر، یہ ساری چیزیں جو ہیں. تو میں نے آپ کو جو ہے وہ یہ بتایا ہے کہ انہوں نے کلچر کا لفظ اسی مفہوم میں لیا ہے کہ ہمارے اخلاق و کردار کے اندر اب آپس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ اصل میں اسلام کا حلیہ بگاڑنے کے لیے اصطلاحات کو غلط استعمال کیا گیا ہے. دوبارہ سن لیں، سیولائزیشن جو ہے وہ اصطلاح جو ہے وہ تہذیب کا ترجمہ قطعا نہیں ہے. یہ سیولائزیشن جو ترجمہ ہے یہ تمدن کا اور ہزارہ کے بالمقابل انگریزی زبان کا لفظ ہے. جبکہ تہذیب کا لفظ ہماری زبان میں اور ثقافت کا لفظ جو ہے وہ عربی زبان میں اور کلچر جو ہے وہ انگریزی زبان میں. تو اس لیے تہذیب و تمدن کا لفظ اکثر تو اکٹھا استعمال ہوتا ہے، اس وقت تو خیر اس کا بڑا جامع مفہوم ہوتا ہے، لیکن جب اس کو الگ الگ کریں گے تو اس وقت جو ہے وہ اس کے امتیازی معاملات جو ہیں وہ کھلیں گے. تو یہ آج ہماری معاشرت کو قابو کرنے کے لیے سپر قوتوں کی بڑی کوششیں ہیں، اور اسلامی ملکوں کے اندر انہوں نے مختلف جو ہے وہ ادارے بھی بنائے ہوئے ہیں، مختلف تنظیمیں بھی بنائی ہوئی ہیں، اور ایسے لوگوں کو جو ہے بے پناہ جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں جو اس طرح کی جو ہے وہ کلچر کی چیزیں جو ہے یہ اس ملک میں پھیلانا چاہتے ہیں. مثلا اب جاوید غامدی صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں پرکا پرکا کوئی چیز نہیں. اسی طرح ہمارے بڑے بڑے دیندار لوگوں میں یہ مغالطے پیدا ہو گئے ہیں کہ یہ جو ہم ٹخنے ڈھانکتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں، اگر اس کی بہت سی وجوہات ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے ذرا کلچر کو اور اسی طرح سیولائزیشن کو الگ کرنا. ایک بڑی مشہور کتاب ہے ہنٹنگٹن، اس شخص کا نام ہے سموئل ہنٹنگٹن. اس کی کتاب ہے اے کریش آف سیولائزیشن. اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہماری اردو زبان میں ہوا ہے تہذیبوں کا تصادم. حالانکہ سیولائزیشن جو ہے وہ تہذیب کا ترجمہ ہی نہیں ہے. اس نے یہ باور کروایا ہے کہ اصل میں جو باتیں ہم کر رہے ہیں نا، آپ پر ہمارا سر تھوڑا سا ہی فرق ہے. آپ دیہات میں ہوتے ہیں تو آپ کی زندگی کیسی ہوتی ہے، ذرا ترقی آپ کی زندگی بنتی ہے تو شہری زندگی. اس نے یہ کہا ہے کہ اصل میں یہ شہری زندگی اور دیہاتی زندگی کا فرق ہے. آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہمیشہ آپ جو ہے وہ پیچھے رہیں، ترقی کو نہیں کرتے. تو ترقی کے نام پر جو ہے وہ اب اس نے کہا ہے کہ یہ ہمارا جو تصادم ہے یہ اصل میں ہمارا تصادم ہے تہذیبی. حالانکہ تہذیبی تصادم نہیں ہے. حقیقت میں ہمارا جو اس وقت تصادم ہے نا وہ تمدنی ہے. کہ تمدن کے طور پر، اور تمدنی تصادم حقیقت میں پایا نہیں جاتا، اس لیے کہ تمدن کا مذہب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بلکہ تمدن جو ہے وہ دنیاوی ترقی کو کہتے ہیں. تو اس لیے دنیاوی ترقی کی صورت میں اب جو نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں نا، ان کے بارے میں جو ہے وہ آپ اگر اس کو تمدن میں لے جائیں تو اس میں جو ہے مسلمان بھی اس کو اختیار کر سکتے ہیں. جیسے آپ دیکھیے جنگی جہاز، جنگی سامان جتنا بھی ہے مسلمان تیار کر رہے ہیں. اسی طرح جو ہے
یہ اتفاقات کی صورت میں بے شمار وہ سہولتیں جو ہے مسلمان اختیار کر رہے ہیں، جن کے اندر کوئی حق و باطل کا یا خیر و شر کا یا عدل انصاف کا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا. تو اس طرح سے ان دو چیزوں کو الگ کرنا بڑا ضروری ہے. اور یہ باقاعدہ ایسی یونیورسٹیاں اس کے لیے قائم ہونی چاہیے جن کے اندر جو ہے وہ ایک ایک چیز واضح کی جائے، سارے علوم کا تجزیہ کر کے جو ہے وہ الگ الگ کیا جائے. تو یہ ایک مشن میرا تو ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ مشن جو ہے میں اپنی زندگی میں دیکھ سکتا ہوں. لیکن میرا یہ مشن ہے، میں نے آج سے 55 سال پہلے سے یہ مشن بنایا ہوا ہے اور اس کے لیے ساری زندگی لگا دی ہے. یہ درسگاہیں میں نے اس لیے نہیں قائم کی تھی کہ یہ عام درسگاہیں، میں نے ان کو یونیورسٹی کی سطح پر لے کے جانا تھا، تو اس لیے میں نہیں جا سکا ابھی تک. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس اچھے مشن کو دیکھیے کتنا کہ مغرب کے جو دھوکے ہیں نا وہ واضح کیے جائیں اور ان کی وضاحت کے ساتھ ساتھ پھر اسلام کا متبادل نظام پیش کیا جائے. ایسے ہی میں نے اقتصادی نظام جو ہے اس کے بارے میں بھی بڑی محنت کی ہے اور ہم نے ایک 11 رکنی کمیٹی بنائی تھی اقتصادی نظام کو جو ہے وہ بلا سود بنانے کے لیے. اس کی کچھ سفارشات ہیں ہماری، لیکن ایک عرصہ سے اس کمیٹی کا اجلاس ہم نہیں کر سکے. تو ویسے میں کوشش کرتا رہتا ہوں، خاص طور پر یہ جو کراچی کے مدینہ کے فارغ کچھ نوجوان جو ہے جو کام کر رہے ہیں، البیار رسالہ بھی نکالتے ہیں، ان کو کہتا ہوں کہ آپ اس معاملے میں محنت کریں، میں آپ کے ساتھ تعاون کرتا ہوں، اس لیے کہ اکیلا ہر کام میں نہیں کر سکتا. تو اس طرح سے ہماری کوشش ہو رہی ہے اور میری یہ سوچ ہے کہ کم از کم اہل حدیثوں کے اندر ان چیزوں کو فروغ ملے تاکہ اہل حدیث جو ہے نا وہ بالکل ہی جب قابو آتے ہیں تو پھر ہمیشہ گند کے ہی قابو آتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ جب کوئی اہل حدیث کو بنا ہوگا نا بہت دور جاتا ہے، یا تو وہ ہوگا کمیونسٹ اور اسی طرح جو ہے وہ خرابیوں کا شکار ہے. میں بڑی بات نہیں کہتا، لیکن ایک عالم کا میں اس لیے تعارف کرانا چاہتا ہوں، فلسفے کے بہت بڑے ماہر ہیں ہماری اہل حدیث. ایک عالم اہل حدیث وہ اس لیے ہے کہ باقاعدہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کی تشکیل میں بھی ان کا ہاتھ ہے اور پرانے وہ رائٹر ہیں. ہمارا جو پرچہ ہے الاعتصام، اس کے بھی وہ ایڈیٹر رہے ہیں اور ہماری مسجد مبارک اس کے اندر وہ خطیب رہے ہیں اور ان کا نام ہے مولانا محمد حنیف ندوی. یہ ہمارے اکابر میں شمار ہوتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ یہ رفع دین وغیرہ کرتے ہیں اور تقلید کے بھی مخالف ہیں، لیکن انہوں نے اجتہاد کے نام پر جو کتاب لکھی ہے وہ بہت زیادہ اصل میں الحاد کے دروازے کھولتی ہے. اور خود انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اساسیات اسلام کے نام پر. اس میں وہ کہتے ہیں کہ اہل حدیثوں کا جو ہے یا اسلام کا کوئی نظام نہیں ہے معاشی، اور اسلام کا کوئی سیاسی نظام نہیں ہے. مسلمانوں کو صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ دنیا اس وقت ترقی کرتے کرتے کس نظام کو جو ہے اس نے اختیار کیا. جمہوریت کا نظام جو ہے یہ اسلام کا جو ہے وہ سیاسی نظام ہے. اور اسی طرح جو ہے انہوں نے ترقی کرتے کرتے جو ہے وہ ہم کمیونزم تک پہنچ گئے ہیں. تو کمیونزم جو ہے یہ اسلام کا معاشی نظام ہے اور ان کی کتاب آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ مولانا حنیف ندوی ہیں یہ، حالانکہ یہ قرآن کے مفسر بھی ہیں، بہت ذہین آدمی، فلسفے سائنس کے ماہر تھے. اس لیے ان سے کچھ لوگوں نے ایسے کام لے لیے ہے کہ اہل حدیث خاص طور پر جب ان چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو بہت بڑا انہیں مغالطہ پیدا ہوتا ہے. میں نے آپ کو اس لیے ان کا نام بتا دیا ہے کہ ایسے لوگوں سے جو ہے وہ خاص طور پر بچنا چاہیے، اور اگر ان کی کتابیں مطالعہ کی جائیں تو پہلے آپ ان چیزوں کی بہت تیاری کریں پھر ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں. تو میں نے آپ کو اب بہت سی چیزیں جو ہیں یہ بتائی ہیں. تو میں نے آپ کو کہا کہ اس مسئلے کو بنیادی مسئلہ سمجھیے. اخلاق و کردار کا مسئلہ جو ہے اس کا تعلق تہذیب سے ہے. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ میں جب انگلینڈ گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں صورتحال یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں سعودی عرب میں مشقیں ہیں نا، اس طرح انگلینڈ کے اندر جو ہے وہ جوا خانے ہیں. اس طرح تھوڑی دور جائیں جوا خانے، تو انگلینڈ میں اس طرح جوا خانے پھیلیں گے اس لیے کہ جوا ان کے ہاں جائز. اسی طرح شراب ان کے ہاں جو ہے وہ جائز ہے. چند ایک صورتوں میں انہوں نے شراب کی بندی لگائی ہوئی ہے ڈرائیونگ وغیرہ کے اوپر، لیکن ویسے شراب ان کے ہاں جو ہے وہ کھانے کا تقریباً حصہ ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کے اندر بہت محنت کی ضرورت ہے، اور ہماری یہ جو خاموشی ہے نا یہ مجرمانہ خاموشی ہے. اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرے سامنے جو ہے یہ مستقبل ہے
کہ اس وقت مستقبل میں ہمیں کیا کوششیں کرنی چاہیے. اور یہاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یونیورسٹی کی اتنی بڑی اہمیت ہے. آپ کو فلسطین کا تو آپ نے سنا ہے نا, فلسطین کی جو ٹیم تیار ہوئی ہے حکومت کی, بیوروکریسی پوری کی پوری, اسی طرح ان کی جو حکمران ٹیم تیار ہوئی ہے, اس کے لیے انہوں نے ایک یونیورسٹی قائم کی تھی 1924 میں. اس کا نام تھا ابریہ یونیورسٹی, عبرانی سے ابریہ یونیورسٹی. تو عبرانی چونکہ ان کی اپنی زبان ہے نا, تورات کی زبان ہے, تو اس لیے انہوں نے ابریہ یونیورسٹی قائم کی تھی. اور اس یونیورسٹی میں جو لوگ تیار ہوئے تھے, آج فلسطین کے اندر جو ہے وہ انہوں نے اپنی حکومت کے اندر ان لوگوں کو بھرتی کیا ہوا ہے, اور وہ لوگ کام کر رہے ہیں. اس لیے اگر آپ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو بچائے اس کے کہ آپ زیادہ جو ہے وہ مسلمانوں کے باریک مسائل میں الجھیں. وقتی طور پر آپ جو ہے وہ یوں کریں کہ اس چیز کا جو ٹکراؤ ہے نا, اب اس وقت ہماری تہذیبوں کا ایک ٹکراؤ ہے. ایک بات تو اس لیے آپ ایسا کریں کہ اس وقت سیکولرزم اور اسلام, اس کی ہر معاشرے میں کشمکش ہے. میں تھوڑی سی بات یہاں بتا دیتا ہوں اس لیے کہ وہ مسئلہ بھی آپ کے سامنے کھل جائے. سیکولرزم کیا چیز ہے؟ اصل میں عیسائیت کے ساتھ جو ہے وہ سائنسی ترقی کا اور اسی طرح جو دیگر ترقیاں تھیں ان کا مقابلہ ہوا. چونکہ عیسائیوں نے اپنے مذہب کو محدود کر لیا ہوا ہے. آپ کو یہی نہیں مانا کہ عیسائیوں کے اندر جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ آپ جو ان کے عیسائیوں کے مختلف دینی منصب ہیں, ان منصب والے لوگوں کے پاس وہ جاتے ہیں تو ان کی کچھ مالی اور کسی قسم کی خدمت انجام دیتے ہیں. تو خدمت انجام دینے کے بعد ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. گویا کہ اب گناہ معاف کرانے کے لیے بھی جو ہے وہ پیسے کی ضرورت ہے. اور میں نے چونکہ خود دیکھا ہے گرجا کو, میں اس کے قریب ہی رہا کرتا تھا دبئی میں, اس کے بالکل سامنے ہے کیتھولک گرجا. میں نے وہاں جا کر دیکھا تو ان کا قبلہ بھی جو ہے وہ ایک نہیں ہے, وہ قبلہ ہی اور ہے. ان کے قبلہ کا بھی اختلاف ہے, اور اسی طرح جو ہے ان کے آپس میں جو ہے وہ یہ اختلافات ہیں. تو میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ کلیسا کا جب جو ہے وہ حکمرانوں سے مقابلہ ہوا تو کلیسا نے اپنے آپ کو محدود کر لیا, کہا کہ ہم یہاں تک ٹھہرتے ہیں, حکومت کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ فیصلہ ہوا تھا. اس فیصلے کی بنا پر آج عیسائیت جو ہے وہ محدود ہے. وہ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں, ہمارے اجتماعی کام جو ہوتے ہیں, وہ کام جن کا تعلق جو ہے وہ حکومت سے ہو یا ہماری دنیاوی ترقی سے ہو, اس کے اندر جو ہے وہ پھر سمجھتے ہیں کہ مذہب کا کوئی دخل نہیں ہے. تو خاص طور پر جو ہماری حکومت کے 3 کام ہے نا اجتماعیات کے, حکومت کا ایک لفظ ہے ہمارے ہاں پرائیویٹ اور پبلک. پرائیویٹ سے مراد ہوتی ہے ہماری نجی زندگی, اور پبلک سے مراد ہوتی ہے ہماری حکومتی زندگی, یعنی حکومت سے ہمارے جو تعلقات ہیں. پرائیویٹ زندگی میں انہوں نے بعد میں اتنی وسعت اختیار کر لی ہے کہ ہماری پرائیویٹ زندگی کے اندر جو نماز, روزہ, حج, زکات, اس کے اندر اجتماعیت پائی جاتی ہے. نماز بھی ہم باجماعت پڑھتے ہیں, روزہ بھی ہم اکٹھے رکھتے ہیں. اسی طرح حج جو ہے وہ ہمارا ایک عالمگیر اجتماع ہے. تو زکات جو ہے وہ بھی ہماری اجتماعی طور پر اقتصادیات کو مضبوط کرنے کے لیے جو ہے وہ ہماری استعمال ہوتی ہے. تو انہوں نے اس کو بھی جو ہے پرائیویٹ زندگی میں شامل کر لیا. گویا تو نے کہا کہ مذہبی امتیازات ہیں نا, وہ سارے کے سارے جو ہے وہ پرائیویٹ ہیں, اور جہاں جو ہے وہ حکومت کی بات ہوگی اس میں مذہب کا نام نہ لیجیے. تو اس لیے یہ ایک تقسیم ہو گئی ہے پرائیویٹ کی اور پبلک کی. اب جو اصل مقابلہ ہے دنیا کے اندر معاشروں کا, ہم تو
दीनी हल्के तो शाखों पर बैठे हैं ना। जो बड़ा हमारा इस पर मुकाबला चल रहा है वो चल रहा है हमारी हुकूमती लाइन में। अब आप देखिए हमारी ब्यूरोक्रेसी सारी की सारी जो है वो मगरबी तर्ज जिंदगी को जो है पसंद करती है। इल्ला माशाल्लाह तो कह रहे हैं कि ऐसे लोग मौजूद हैं, लेकिन ये है कि यही सूरत हाल है हमारा पाकिस्तान हो या हमारे और इस्लामी मुल्क हो, सब के अंदर जो है इसने जो है वो अपने पंजे गाड़ लिए हुए है। सऊदी अरब जहाँ के कुरान और सुन्नत बड़ा रास्त नाफिज है, वहां भी अब सूरत हाल ये बन गई है कि उन्होंने माशरती जिंदगी के अंदर बहुत सी तब्दीलियां जो है शुरू कर दी। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि ये बहुत बड़ा हमें चैलेंज है। इस चैलेंज का मुकाबला जो है वो हमें कम से कम इतना तो करना चाहिए कि हुज्जत कायम हो जाए, इसलिए कि इस्लाम का तसव्वुर हुज्जत कायम करने का है। तो ये मैं आपको जो है वो बताना चाहता हूं कि आप सेकुलरिज्म के नजदीक हर मजहब को जो है वो मसलन मजूसी है पारसी, इनको अपने इजाजत है। आपको शायद पता होगा जो पारसी हैं दो खुदाओं को मानते हैं और इनके यहाँ जो है बहन भाई की शादी जायज है। पारसियों के यहाँ आतिश परस्त लोग कहलाते हैं। तो इसी तरह जो है वो इनके जो अकायद हैं वो तो मैंने आपको इशारा कर दिया है, दो खुदाओं वाले। और इनकी जो खास तौर पर वो रस्में जिनका ताल्लुक पैदाइश से है या जोड़ा बनने से है, इसे शादी हम कहते हैं, या वो रस्में जिनका ताल्लुक जो है वो मुर्दों को दफनाने से है। सेकुलरिज्म का काम यह है कि वो किसी ऐसे मामले में ऐसे रवाज में मुदाखलत नहीं करता। अब जो है वो हिंदू आप देखते हैं कि वो क्या करते हैं, मुर्दे को जलाकर जो है वो उसकी राख जो है वो थोड़ी सी कहीं रखी और बाकी सब जो है वो खत्म हो गई। तो इसी तरह पारसी भी करते हैं और इसी तरह ईसाई भी करेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि इस सेकुलरिज्म का जो तसव्वुर है उन्होंने ये बांधा है कि इसके अंदर जो है वो ऐसी बातें जो है वो खास तौर पर जिनका ताल्लुक पैदाइश से है या जोड़ा बनने से है या मौत से है, और इसी तरह जो इनके अकायद हैं और अकीदा की भी कुछ रस्में हैं, तो ये सारी की सारी जो है ये हर मजहब को आज़ादी है, कोई इसे रोक नहीं सकता। इसी बिना पर वो कादियानियों की भी हामी है कि कादियानियों को भी जो है पूरी इजाजत होनी चाहिए कि वो अपनी तबलीग भी करें, सब काम भी करें। तो ये सूरत हाल बड़ी खतरनाक बन गई है। तो इसलिए हमारे मुसलमान जो है वो बाज़ जगह पर तो ताकत दिखाकर जो है वो कुछ दबाव इख्तियार कर लेते हैं, जिसे खास तौर पर कादियानियों का मसला है, लेकिन दीगर मामलात में जो है वो मुसलमानों का कोई दबाव नहीं। तो इस वक्त जो हमारी मेन माशरे की जो कशमकश है ना वो है सेकुलरिज्म से हमारी। इसलिए कहते हैं कि तो मामला सियासत का है, इसमें जो है वो आप मजहब की बात ना करें। तो अब ये सूरत हाल जो बन गई है, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम ये समझे कि हमारी सियासत, हमारी मुआशरत और हमारी इसी तरह जो है वो माशियात, ये जो है इनके अंदर हमारे इस्लामी उसूल मौजूद हैं। इस्लाम ने कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर उसूल दिए हैं और उसके बाद उसका तफसीली निज़ाम नहीं दिया। तो निज़ाम के सिलसिले में तो आपको इजाजत है कि जो मर्जी आप निज़ाम बनाएं, लेकिन यह जो वो उसूल हैं उन उसूलों की जो है वो तैयारी करनी चाहिए। इंशाअल्लाह जब अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो हम बताएंगे कि इस्लाम के सियासी उसूल क्या है, इस्लाम के इक़्तिसादी उसूल क्या है और इसी तरह इस्लाम के मुआशरती उसूल क्या है। इन चीज़ों को हम बातें करना चाहते हैं। तो मैंने ये चीज़ जो है ये आपको इसलिए सामने रख दी है कि कम से कम आपके सामने रहे। जब भी आप मेन मुआशरे में आएंगे तो आपको जो है वो इस चीज़ से वास्ता पड़ेगा। इसलिए बेहतर ये है कि आप दर्सगाहों में, दानिशगाहों में ये चीज़ें जो है इनकी तैयारी कर लें, ताकि आप उस वक्त तजिए के काबिल। वरना हमारी सूरत ये होती है कि फौरन हम मुतसर होते हैं, एक स्कूल टीचर लगता है, कॉलेज में टीचर लगता है, फौरन दाढ़ी जो है वो इसकी इतनी हो जाती है। अब आप सऊदी अरब में देखिए बड़े बड़े उलमा जो है उनकी दाढ़ियों का ये हाल है। हमारे अफगानिस्तान के अंदर जो असरात हैं हमारे पाकिस्तान में, यहाँ उलमा आमतौर पर जो है वो एक कब्जा दाढ़ी जो है वो रखते हैं, और ये है कि कई ऐसे हैं जो दाढ़ी कितनी भी लंबी हो जाए परवाह नहीं करते। तो इस तरह की सूरत हाल भी है। तो मैं कहना ही चाहता हूँ कि ये कशमकश है, इसके अंदर कम से कम इल्मी तौर पर तो हुज्जत पूरी हो जानी चाहिए। तो इसलिए बड़ी जरूरत है। आप चूंकि यूनिवर्सिटियों में कब गए हैं, मैंने देखा कि यूनिवर्सिटियों के अंदर किस तरह जो है वो ग्रुप, कहीं जो है वो बरेलियों का गलबा है,
کہیں جو ہے دیوبندیوں کا غلبہ ہے، کہیں جو ہے جماعت اسلامی کا غلبہ ہے، اسی طرح کہیں جو ہے وہ سیکولرزم کا بہت بڑا غلبہ ہے. تو یہ ساری خرابیاں جو ہے یونیورسٹیوں میں پائی جاتی ہیں. ہمارے ہاں جو ہے وہ شاید ایک آدھی یونیورسٹیوں کے علاوہ جو ہے وہ سب مخلوط تعلیم ہے، بلکہ مخلوط تعلیم میں لڑکیاں داخل کی جاتی ہیں تاکہ وہ لڑکے لائیں، اس طرح سے ان کے داخلے ہوتے ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا کہ بڑی خطرناک صورتحال ہے اور ہمارے دینداروں کے لیے علم حاصل کرنا مشکل ہو گیا ہے. تو اس لیے اس معاملے میں جو ہے وہ ہماری کوششیں جلد ہونی چاہیے. تو میں نے آپ کو جو باتیں بتائی ہیں، اب ان باتوں کے بارے میں سوالات آپ کر لیں تاکہ جو ہے وضاحت ہو جائے. جی مغرب جو چیز جو نظام ہمیں پیش کرتا ہے، ہمارے ہی لوگ اس کو تقویت دینے والے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر جو گانا ہے، رضام جی صاحب اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ آواز کا حسن ہے. اور اس کے علاوہ جو مغرب نے یہ شادی میں جو ہے نا ان کی تہذیب ہے کہ جوتا وہ چھپا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مغربی تہذیب نہیں ہے، یہ ہندوانہ تہذیب ہے. ہمارے کئی شیوخ نے اس کو جو ہے وہ ترویج دی ہے کہ یہ جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے شادی کے رسومات میں سے. اور اس کے علاوہ زوجین کی خلوت میں کچھ چیزیں جو مغرب طرف سے آئی ہیں، ہمارے لوگوں نے اس کی تائید کی ہے. اب وہ چیزیں جو بھیجتے ہیں مغرب کی طرف سے جو آتے ہیں، ہمارے لوگ بڑے لوگ اس کی تائید کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ پھر رائج ہو جاتی ہیں. میں آپ سے دیکھیے نا، یہ موضوعات بہت لمبے ہیں، میں صرف آپ کو اشارہ کرنا چاہتا ہوں ان کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے. اس میں وہ چیزیں جن کا تعلق ہماری سائنس اور فلسفے کی ترقی سے ہے اس کو تو ہم کوئی کباہت نہیں سمجھتے، اور جن کا تعلق اخلاق و کردار سے ہے ہم اس کو جو ہے وہ اسلام میں کبھی قبول نہیں کریں گے. اس لیے آپ کو میں نے ایک موٹا سا اصول بتا دیا ہے، باقی جو ہے وہ آپ کے سامنے تو بہت بڑا میدان ہے. ابھی تو ہم نے اس کی بات ہی نہیں کی کہ آپ جو ہے وہ سب کچھ سمجھ جائیں. اگرچہ آپ کی خواہش یہ ہے کہ ہم چند دنوں میں سارا کچھ سمجھ جائیں، لیکن نہیں، اتنا اسلام جو ہے وہ آسان نہیں ہے کہ آپ اس کی گہرائیوں سے سمجھیں. اس لیے کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا انہوں نے بڑی محنتیں کی. یہ رام جی کی محنت تو میرے سامنے ہے، اس نے کتنی محنت کی ہے اس معاملے میں، اور یہ ہے کہ محنتیں کر کر کے وہ یہاں تک پہنچا ہے. اور ویسے بھی آپ کو بتاؤں کہ عام طور پر جو ذہین لوگ ہوتے ہیں ان کی آزمائش یہی ہوتی ہے کہ فتنے کا شکار ہوتے ہیں. متنبی جو تھا وہ عربی زبان کا ماہر تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. اسی طرح جن لوگوں نے یہ اس طرح کے دعوے کیے ہیں وہ اپنی محنتوں سے. تو میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کا میں آپ کو جو ہے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اس کا جائزہ لیا جائے. کوئی میں یہاں جائزہ لے کر آپ کو جواب نہیں دے سکتا. میں آپ کو اور کوئی سوال کروں. کھڑے ہو کر کریں. جی اسلام جو ہے نا وہ تبیین حق کا عقیدہ ہمارے پر آیا ہے. تدوین حق کا تبیین حق. جی جی. تو یہ ہے کہ حکومت مطلوب نہیں ہے، حکومت اسلام میں مطلوب نہیں ہے. اس طرح کے انبیاء بعض ایسے گزرے تھے جن کے ساتھ کوئی انہوں نے کوئی حکومت کا لباس نہیں کیا. اور اس جنہوں میں آپ نے ایک مثال دی بحرین جی، اور دوسری مثال دی آپ نے ربی کے نام جی ربی ایم کے بعد یہ ہے. تو انہوں نے کہا گیا کہ اگر آپ اسلام لے آئیں تو حکومت بے شک رکھیں. اس دن میں یہ سوال ہے وہ اسلام کا اقرار کر کے اگر کوئی حکمران کے علاقے کی ضرورت ہے اسلام کا اقرار کر کے اس کے باوجود وہاں کافرانہ نظام رائج رکھتا عدالتی قانون سارا کام کرانا ہو تو کیا پھر اسلامی حکومت سے برداشت کر لیں؟ کیونکہ حکومت تو ہمارا مضبوط نہیں بے شک وہ رکھی انہوں نے اقرار کر لیا اسلام کا. یہ مسئلہ جو ہے نا میں نے آپ کو موٹے موٹے وسائل تو بتا دیے ہیں. اب اگر آپ باریکی کی طرف جائیں گے تو اب یہ سوال آپ کا اتنا ہے کہ جس کے لیے مجھے کئی گھنٹے چاہیے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اتنا سمجھ جائیں کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ حق کی حجیت، یہ میں نے آپ کو مقصد بتایا ہے شریعت کا، اور تمام انبیاء کا یہی مشن ہے. اسی لیے بہت سے انبیاء نے حکومت کے لیے کوئی محنت نہیں کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب ڈاکٹر اسرار صاحب نے جب یہ بات کہی حکومت کی تو ساتھ یہ کہتے ہیں کہ باقی انبیاء کا جو مشن نہیں تھا لیُظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہ دین اسلام کو سارے ادیان پر جو ہے وہ غالب کرے.
कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मिशन था कि वो बाकायदा जो है वो हुकूमत कायम करें, और इसीलिए उन्होंने जो है वो लड़ाइयाँ करके जो है वो हुकूमतें कायम की। ये मेरे ख्याल में जो तस्वुर है ना कि सिर्फ अल्लाह के रसूल का मिशन जो है वो और है और बाकी अंबिया का मिशन और है, ये कुरान की रूह से गलत है। कुरान मजीद ने फबिहुदाहु मुक्तदी कहा है कि हमें दिगर अंबिया की भी पैरवी करनी है, तो सिवाय इसके कि जो तब्दीली आ जाए। ये चीज़ें जो हैं ये असल में मुश्किलात से पैदा होती हैं। मैं इसको समझता हूँ कि नहीं, इन चीज़ों में इफरात तफरीत जो है वो पैदा हो जाता है। ज़रूरी है कि आप दीन का बड़ा गहरा मुताला करें। डॉक्टर इसरार साहब की मजबूरी ये थी कि वैसे तो बड़े जोर आवर आदमी थे, अपने फैसलों के भी बड़े पक्के थे, लेकिन डॉक्टर इसरार साहब का किताब सनद का गहरा मुताला नहीं था। कुरान मजीद तो उन्होंने बतौर फलसफा पढ़ा था और हदीस का उनका मुताला कोई नहीं था, और अरबी जुबान की किताबें जो है शायद मुश्किल वो चंद एक चीजें जो है वो समझ सकते हो, खुद वो मुताला नहीं कर सकते थे। अब ऐसा शख्स जो है वो कुछ चीजें अगर कह जाए तो उसके बारे में जो है वो देखिए, आपको तो मैंने पहले कहा है, ये चीजें जो है ये एक मुस्तकिल मौजू है। इसको आप अभी मैंने आपको सिर्फ इतना कहा है कि कुछ चीजें जो है वो प्राइवेट और कुछ चीजें पब्लिक है। इसी तरह मैंने कहा तहजीबी मसाइल अलग और तमद्दुनी मसाइल इनका फर्क है। मैंने आपको जो है वो कुछ फरूक बताए हैं, और इसी तरह मैंने कहा है कि आप हुकूमत की हद तक जब बात करें तो उसके अंदर दीन का नाम न लें, ये सेकुलरिज्म का तस्वुर है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको सिर्फ निखार करके इतना बताया। बाकी उसकी जो तफसीलात है ना कि ये कहाँ कहाँ नाफिज हैं और इसके लिए हमारे लिए क्या मुश्किलात हैं, ये बहुत बड़ा मसला है। इसके ये इंशाअल्लाह ताला फिर बातें करेंगे। जो है सूर्य इस्तिदलाल के रूप से इसे हम और उसमें शामिल करेंगे, बस वजाहत होगी। देखिए, नज़्म नस्र के अंदर जो शरई उसूलों की मुखालफत है ना, वो तो हम इसको जो है वो खत्म करने की कोशिश करेंगे नज़्म नस्र के अंदर। जैसे कि अल्लाह के रसूल ने जो है वो गुलामों के अंदर जो बहुत सी खराबियां थी वो दूर करने की कोशिश की है ना। आपको पता है कि लड़कियों से वो बदकारी करवाते थे। कुरान मजीद में मौजूद है कि ये काम उनके लिए जायज नहीं है। तो अल्लाह के रसूल ने इस तरह से जो काम किए हैं वो नज़्म नस्र की भी इस्लामी उसूलों से जो मुखालफत है ना वो हमें खत्म करनी चाहिए। बाकी खुद नज़्म नस्र के खाली तदबीर है, तदबीर के हद तक जो है वो आप लोगों के दुनिया के तजर्बों से फायदा उठाएं। मेरे ख्याल में मैं आपसे कहता हूँ अभी आप इस चीज को और ना फैलाइए, इसलिए कि आप तो इन चीजों का मुताला करके जो सवालात कर रहे हैं वो सारों के ध्यान से ऊपर जा रहे हैं। मैं इस वक्त सबका ध्यान रख के बात करनी है, फिर ये मजलिस हमारी आखिरी नहीं है। तो इंशाल्लाह आप जो है ये बात मेरे साथ रख कर सकते हैं। चलिए जी, और कुछ शुक्र, कोई और सवाल करे। सही है। पिछले दो तीन साल पहले, 3-4 सफों में लिटरेचर आया था शादी रसूमात के बारे में। 1-2 साल पहले रसाले में भी छपा है। उसमें जितनी भी रसूमात से ये बीवी को जब छुपा देना और जुत्ती को छुपा देना, सारी चीजों जायज करा दो। हमारे शयूर थे बड़े जिन्होंने ये सब कुछ ऐसे। मैंने आपको जो बात कही है ना, मैंने अभी आपके सामने फतवे नहीं दे रहे इसलिए कि इनके अंदर बहुत बारीकी है। आपको मैंने बता दिया है कि हिंदुआना रसूम हो या आपकी जो है वो यूरोपी रसूम हो या अमेरिका की हो या ये है कि रूस और चाइना की हो, ये सारी रसूम जो है इनका तजिया करके जो है वो हमें फैसला करना पड़ेगा। इसलिए ये सवालात जो है इनकी तफसील आप जानना चाहते हैं, मैं तफसील में नहीं जानता। और करने तो उस्मानी के बारे में, उस्मानी और मुफ्ती मुनीब रहमान के बारे में जो आपने बताया था कि ये मगरबियत मकासद पर मोहर लगा रहे हैं, वो समझ नहीं आई बात। असल में बात यह है कि इस वक्त हमारी जो बैंककारी है ना, इसके अंदर एक अरसा से गौर फिक्र हो रहा है। बैंककारी का जो मसला है उसके अंदर यहाँ तक हुआ है कि एक बड़ी तादाद कवानीन की जो है वो उनको खत्म करने के लिए जो है वो अदालतों को इख्तियार समाअत हासिल है। दस्तूर का जायजा नहीं ले सकती अदालतें, हमारे अदालती निज़ाम का जायजा नहीं ले सकती,
ये फेडरेशन कोर्ट नहीं ले सकती, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है वो ले सकता है। इस तरह से जो है जो हमारी सूरत हाल पैदा हो गई है ना, उससे मैं ये चाहता हूं कि दोबारा सवाल करें। जी ये कहा था कि मौलाना तकी उस्मानी हाँ, मौलाना तकी उस्मानी का अव्वल तो तरीकेकार ये है कि वो ये कहते हैं कि जो चीज आम होकर इतनी ज्यादा आम हो जाए कि फिर उसके बाद जो है वो तमाम जो मुआशरा है वो उसको अपना ले, वो चीज जो है वो जायज हो जाती है। अच्छा, एक बात तो होती है। और उन्होंने दूसरी सतह पर जो काम किया है, वो ज्यादा काम तो उन्होंने ये किया है कि वो एक अरसा से जो है वो नजरियाती काउंसिल में भी और दर्ज किया सीए से भी ये बहुत काम कर चुके हैं। तो इसलिए उन्होंने जो है वो ऐसी सूरत इख्तियार की है कि उन्होंने वो लोग जो तैयार करते हैं वो किसी के लिए कोशिश करते हैं, 7-8 होते हैं। अगर वो ये काम नहीं करेंगे तो एक साइड